السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سب سے پہلے تو ان مجاہدوں کا شکریہ جنہوں نے 1000 تک کا ٹارگیٹ اچیو کیا کمنٹس کرنے کا اس ویڈیو کے نیچے, اور ان لوگوں کے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ جو لوگ اس ویڈیو کے کنٹینٹ سے بھی ایگری تھے اور بہت خوش تھے, اور انہوں نے اعلان غدیر کی اس ساری گفتگو کو بڑے اچھے سے سنا بھی اور دلوں میں گھر بھی کی, دلیل نے اپنا وزن دکھایا, لیکن اس کے باوجود انگلی نہیں چلی, خود چلنا تو دور کی بات, انگلی نہیں چلی. تو یہ ان کے لیے ایک آئینے کا کام کر گی یہ ویڈیو. ہر کسی نے اپنا کام کیا. جو میرا اینڈ تھا, جو قدرت نے مجھے عطا کیا تھا, اس دن کی مناسبت سے میں نے اپنا رول پلے کیا. فلک کو اللہ نے جو استطاعت دی تھی, فلک نے اپنا رول پلے کیا. جن لوگوں نے بیماری کی حالت میں کمنٹس کیے, آ کے لیٹ ہوئے کسی وجہ سے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو زیادہ لوگ نہیں ہوں گے, 4 5 6 8 لوگ ہیں. ایون وہ بتا رہے ہیں, جیسے کوئی زیبا تھی کراچی سے, انہوں نے کہا بیمار تھی میں, لیٹ آ کے دیکھا, 250 سے اوپر یوٹیوب نے کمنٹ بند کر دیے. سارا بھی ہیں. ہاں جی, اسی طرح سے وہ آپ نے کوئی انیلا اشرف, یا ایک وہ انیلا اشرف کا تو میں نے کمنٹ دیکھا جو وہ اپنے رسولی کا بتا رہی تھی, وہ تو واٹس ایپ کریں اس پہ, میرے کلائنٹ والے جو اپائنٹمنٹ والا نمبر ہے اس پہ, اور اس کی ٹریٹمنٹ لے لیں, اور انشاءاللہ آ کے پھر اگلے مہینے تک بتا دیں, 14 دن یا اگلے مہینے میں آ کے بتا دیں کہ ہاں جی رسولی بغیر آپریشن کے کیسے ختم ہوتی ہے اللہ کے حکم سے. اچھا, اس کے بعد جو باقی جنہوں نے بھی کمنٹ کیے, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, ادھر نام لوں نہ لوں, یہ لوگ 5 ہیں, یہ 8 ہیں, یہ 10 ہیں, یہ 15 ہیں, یہ 20 ہیں, جتنے بھی ہیں, بس یہی ہے وہ جو زندوں میں ہے. یہی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں کہ جن کو قوت دی ہے, کیونکہ قوت پروردگار کے بغیر یہ نہیں ہوتا. میں آپ کوئی نیکی, ہم کیوں کہتے ہیں, میں پروگرام کے شروع میں کہتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ, کوئی قوت نہیں ہے مگر صرف اللہ کی. نیکی کا کریڈٹ بھی اللہ کا اپنا ہے, ہمیں وہ قوت نہ دے ہم نیکی نہیں کر سکتے. ہم اگر کوئی درست راست اقدام بھی اٹھاتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی قوت پروردگار ہے, ہم اس قابل نہیں ہیں. اسی لیے ہم جب استغفار بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس تو ہمیں بچا, ہم تو نہ بچائے تو ہم نہیں بچ سکتے اس گناہ کی دلدل سے. تو مغفرت بھی اسی سے مانگتے ہیں, نیکی کا کریڈٹ بھی اسی کو دیتے ہیں. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قوت ان کے ذریعے اس کارخانے میں چل رہی ہے. یہ چھوٹی سی ایکسرسائز تھی, لیکن یہ اس بات کا بالکل اعلان ہے کہ کل کو کسی بڑی ایکسرسائز میں بھی یہ لوگ تحرک دکھائیں گے, تحرک ہوگا انشاءاللہ, اور دیکھیں گے کہ ان کے اندر خود بخود ہی قوت عمل آئے گی اور یہ اس سارے سلسلے میں بچ جائیں گے. اب آ جائیں کہ یہ جو صورتحال بلڈ ہو رہی ہے, یہ آپ کی آئل ریفائنریوں پہ معاملہ جانا ہے, بندرگاہوں پہ معاملہ تیز ہونا, جس طرح سے اب میزائلز چل رہے ہیں. بلکہ میں نے جو پریڈکٹ کیا تھا کہ اس سال دسمبر کے بعد کوئی نئی بندرگاہیں, کوئی پانی کے اندر نئے راستے بنیں گے, کوئی ٹنلز بنیں گی, کوئی اس طرح کی چیزیں ہیپن ہوں گی دسمبر سے. تو اگر وہ ہونی ہے تو اس سے پہلے کوئی ملیا میٹ بھی تو ہوگا نا, پھر اس کا مطلب ہے ایگزسٹنگ جو ہے. تو یہ ایک بہت بڑی, دیکھیں کہ جیسے اب دوبارہ تیز ہوا, عمان کے ساحلوں پہ لگنے لگ گئے. اور مجھے اس میں ایک اور چیز بھی لگ رہی ہے, ہم نے بڑا بھائی اس کو اتنا کی کنٹرول سمجھ لیا ٹیکنالوجی کو کہ بھئی یہ جیسے کوئی بڑی ایکوریٹ ہوتی ہے. آپ کا دماغ اتنا امپریس ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو میزائل جدھر مارا جائے بس وہی لگتا ہے, کہیں اور نہیں جا سکتا. اچھا, جہاز F-35 ایرر سے گر سکتا ہے, میزائل غلط جگہ نہیں جا سکتا. تو پھر پاکستان نے جب انڈیا کے جنگ میں یہی تو کیا تھا کہ ان کی جو ہم انٹرسپٹ نہیں کر رہے تھے, ان کی جیم کر رہے تھے ٹیکنالوجی, جو ان کو ان گائیڈڈ کر رہی تھی, اصل جگہ سے دوسری جگہ پہ کر رہی تھی. بس یہ ہم نے فارمولہ کیا.
تو اسی طرح سے عمان پہ جو جا رہے ہوں گے یا ادھر ادھر جا رہے ہوں گے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہی ان گائیڈڈ جیمنگ ٹیکنالوجی جو پاکستان کی تھی ایران وہ یوز کر رہا ہو، یا وہ تو میزائل میں بہت آگے ہیں. اس پورے خطے میں میزائلوں کی دنیا کا ایران کا مقابلہ نہیں ہے. وہ تو اس لیے اپنا آپ فل کھول نہیں رہے کہ یہ سارے بھاگ ہی نہ جائیں میدان سے اچانک. یہ ان کو آہستہ آہستہ اس دن تک لا رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہے نا پگھلتے پگھلتے پگھلے شمع جو ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ کل کو مجھے کہہ رہا ہو کہ اللہ نے موت سب کو آنی. کمنٹ بھی عجیب ہی تھا کسی اور پروگرام پہ تھا کہ یہاں تو نہیں ہوتے ایسے کمنٹ، دوسری کسی جگہ پہ آ جاتے ہیں، رضوان کی شاید پروگرام کے نیچے. جی اللہ سب نے ایک دن مرنا ہے، کیا آپ کو موت کے بعد ایران بچائے گا؟ میں تو کشمیر کی بات کر رہا تھا تو کشمیر کی بات تھی، ایران کی بات ہوتی ہے تو ایران کی ہوتی ہے، جہاں کی بات ہو وہاں کی ہوتی ہے. اور آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ وہ کوئی ایرانی ہو جاتے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نظام میں، اہل بیت کے دین میں جو انہوں نے تربیت حاصل کی اور جس طریقے سے پھر انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا، کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم پہ یہ وقت آئے تو ہم بھی اللہ کے حکم سے وہی مولا علی کی شجاعت، وہی حسینی طریقہ، وہی جرأت اور بہادری اپنے میدانوں میں اپنی صفوں میں دکھا سکیں. اور کیونکہ پیپر ہر کسی کا اپنا اپنا ہے، نماز اپنی اپنی ہے، ہر چیز اپنی اپنی ہے. ذکر کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ لوگ جن کو ایران کی تکلیف ہو رہی ہے وہ اسرائیل کو ایگزیجوریٹ کرنا چاہتے ہیں یا کیا چاہتے ہیں؟ حملہ تو اس نے کیا، جنگ تو اس نے شروع کی، یا وہ آپ بھی دبئی ہیں دوسرا منافق مسلمان جو دبئی سے جو ایران سے اسرائیل سے آئرن ڈوم لے کے ڈیفنس پیکٹ کر کے بیٹھا ہوا، فوجیں گھسائے بیٹھا ہے، امریکہ کی سب کیے بیٹھا ہے. اور پھر جب ایران مارتا تھا اس وقت نہیں ماننے تھے، بعد میں سب نکل آیا کہ کیوں ایران مار رہا تھا ادھر. بات یہ ہے کہ حقیقت نہیں بدل جائے گی آپ کے یا میرے ماننے یا نہ ماننے سے. اور چلو چھوڑ دو یہ تو ایران اور اس کا معاملہ ہے. جب ہم ادھر پیوٹن کی وہ کرتے ہیں اپریسیشن تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیونکہ نیٹو پیوٹن کے لیے ایک جال بچھایا، پیوٹن کو انہوں نے دھکیلا اس جنگ میں، جان بوجھ کے اس کے جو یوکرائن کو نیٹو میں لینے کی کوشش کی تاکہ وہ حملہ سب پہ تصور ہو. جیسے اب اچانک کوئی کشمیر ہمارا کنفلکٹنگ ایریا ہے اور امریکہ آ کے اچانک کہہ رہے کہ جی انڈیا کسی ذریعے سے ہمارے کنفلکٹنگ ایریا کو کسی انٹرنیشنل اس کے حصہ بنا دے، جس کے تحت کشمیر میں اگر ہم گولی بھی چلائیں گے تو وہ امریکہ پہ کنسیڈر ہوگی یا یورپ پہ کنسیڈر ہوگی، تو سارے یورپین آ جائیں تو ہم کہیں گے نہیں بھائی یہ انڈیا اور ہمارا ذاتی معاملہ، ادھر تم لوگ کدھر انگلی پھنسا رہے یورپین یا نیٹو یا کوئی بھی اقوام متحدہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایگزیکٹلی وہ ہوا ہے کہ ٹیریٹوریل ایشو ہے، زمینی تنازع، یہ پہلے اسی کا حصہ ہی تھا. انہوں نے بھی جیسے انڈیا پاکستان علیحدہ ہوئے ہوئے ہیں نا، یوکرائن کا بھی اس ساری سوویت اس سے آزادی لی ہوئی ہے، علیحدہ ہوئے ہوئے ہیں. تو ان کا ذاتی دو قوموں کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے انڈیا پاکستان ادھر کا ٹیریٹوریل ایشو ہی ہے، اس کا انٹرنیشنل دنیا سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. سر امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بتانی بہت ضروری ہے. کشمیر آپ نے نام لیا، کشمیر میں نیٹ بند ہے اور وہاں پہ حالات بڑے خراب ہوئے ہیں آزاد کشمیر والے اس ٹائم پہ، اور انریسٹ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، یہ بھی خبر ہے. موبائل بھی بند ہے وہاں پہ، اور یہ اب ان کی طرف سے کوئی تنظیم ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ٹاور اتار دیں گے انٹرنیٹ کے اگر ہمارے راستے میں رکاوٹیں ہوئی. اور اس طرح کا معاملہ کوئی وہاں پہ ٹریگر کر رہا ہے، اور آپ نے کہا تھا نیٹ جا سکتا ہے. تو کشمیر والے معاملات آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کشمیر کیا جی بی سے بھی خطرہ ہے، کشمیر سے بھی خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ کرے ہمیں. انڈیا پہلی طاق میں ہے. 20 جون سے انڈیا کے دن شروع ہو جائیں گے، ہمارے انڈیا اور ہمارے جو ہائی ٹائم شروع ہو جائے گا. لیکن پھر یہ شروع جو ہوگا پھر کہیں ستمبر اکتوبر اور کہانی ہے. تو بس اللہ معاف کرے، یہ بنیادیں وہیں لے کے جا رہے ہیں جس انریسٹ پہ. تو یہ تو خطرہ ہے. دوسرا ایران کی جو آپ نے ایک مس کر دیا کہ ایران نے امریکی بیڑی بیڑوں پہ بھی مارا اور وہ بحر ہند میں واپس چلے گئے وارننگ کے بعد. کافی زیادہ ان کو وارننگ دی، نہیں ہوا تو پھر انہوں نے ان پہ جب اٹیک کیے تو انہوں نے واپس موو کرنا شروع کر دیا. تو یہ واپسی جو ہوئی ہے یہ اب پھر ایک نئی تیاری کو جنم دے گی 2-3 دن میں، اور کوئی بہت بڑے اٹیکس اور چیزیں دیکھنے کو ملیں گی.
اور آج آپ اب ظاہری بات ہے حسب توقع سوال لے سکتے ہیں, جب سر 1000 کا جی ٹارگیٹ جی پورا ہو گیا, اب جس کے سوال ہیں لے لیں. اچھا سر, یاسر کاظمی صاحب السلام. سر جی گولڈ پرائس ڈاؤن ہو رہی ہے کہ اوپر کب جائے گی؟ دیکھیں اس کا سلمپ جو ہے نا, یہ اس طرح کے سلمپ, کیونکہ یہ ساری آپ کی جو پوری دنیا کی میکنزم ہے نا, ٹرمپ جیسے ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کہہ رہا نہیں ہوگی سیز فائر ہے. ابھی جب یہ ایرانی حملے بڑھ گئے تو منہ سے نکالنی پڑے گی اس کو کہ نہیں بھائی ہم نے بڑی کوشش کی تو جنگ اب ہے. اب اپنے دوستوں کو جو دلوانا دلوا لے گا, اس کے بعد جب اعلان کرے گا ایک دم پرائس واپس اوپر اٹھنے لگے گی, اور پھر ایک دم تیزی سے ہی جمپ کر جائے گی. انیوژل, انبلیویبل. تو ٹھیک ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ تو اب آپ لوگوں کی زندگی ہے. یہ جو جب تک جنگیں اب آگے چلیں گی, یہ مارکیٹ کی سچویشن, سٹاک مارکیٹ کی سچویشن اسی طرح ریئیکٹ کریں گی. بلکہ چائنا آپ جو ہے لوگوں سر کو اب دھڑا اس دھڑ کو گولڈ لے رہا ہے. اس بات, ہاں جی, آپ لوگوں کو اب اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اس فلکچویشن کو میچیورلی سمجھیں کہ آپ کو ویسی گولڈ میں رہنا ہے, بس اوپر جائے یا نیچے جائے, سمپل اس طرح. جب کبھی کوئی ٹھیک خریدنا ہوا کچھ خرید لیا, اتنا سا بیچ لیا, اتنا سا خرید لیا, بس. اور اس ذہنی اس سے نکل جائیں. بہرحال پریشان نہ ہو, جنہوں نے لیا ہے وہ محفوظ کر گئے ہیں اپنی ویلتھ کو, سمپل. اور ابھی بھی اگر کوئی لوگ لینا چاہتے ہیں تو اس نے مزید جہاں یہ نیچے کوئی نقطہ بنائے تو اس میں لے لیں, وہ ڈپ پورا کر لیں اپنا. جنہوں نے 5 پہ لیا تھا مان لو, تو ان کو 50,000 مائنس پڑ رہا ہے, تو اب موقع ہے جب 4.5 پہ آ جائے تو اس کو لے لو, ٹھیک ہے سر. تاکہ وہ اسٹاک 50 کا ایکسچینج کا گیپ آپ کا, وہ 50 کا گیپ آپ کا پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسٹاک ایکسچینج کا بھی بتا دیں. بہت سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں بٹ کوائن اسٹاک ایکسچینج اوپر جائے گی نہیں جائے گی, اس حوالے سے بھی بہت سے کمنٹ آتے ہیں. دیکھیں ابھی جب تک راہو اس میں ہے نا ایکویریس میں, اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کوئی یہ چلیں گی. ابھی یہ جو آئی ٹی ٹیکنالوجی, یہ بٹ کوائن, یہ سارا کچھ اس میں سب رہے گا.